کہ جو بندہ بھی کسی مومن کو قتل کرے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر، اس کا سزا، اس کی گناہ بھی کوئی نہیں، اس کی سزا بھی کوئی نہیں، اور اس کو یہ جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، اس کو 4 طرح سے اللہ جل جلالہ سزائیں عطا فرمائیں گے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گا، کبھی جہنم سے نکل نہ سکے گا۔ جو کافروں کے لیے خالدن کا لفظ آیا ہے وہی اس قاتل کے لیے بھی آیا ہے، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کافروں کے لیے بھی آیا کہ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، خلود، خالد، یہ ہمیشہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ جل جلالہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خالی ناراض نہیں ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اللہ جل جلالہ مستقل اپنی لعنت اس پر اتاریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ جل جلالہ اس کے اوپر وہ عذاب بھیجیں گے جو بہت بڑا ہوگا۔ عظیم کا لفظ قرآن پاک میں جب عظمت کی انتہا بیان کرنی ہو، کسی چیز کی بھی انتہا، وہاں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ اپنی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں آیت الکرسی کے آخر میں، تو کیا فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اپنے قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ اور قرآن کے متعلق جب بات آئی تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی باری آئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو جہاں کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنا ہو تو وہاں قرآن نے عظمت کو استعمال کیا ہے، عظیم کے لفظ کو۔ تو یہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ، اتنا نہیں کہا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس کو وہ عذاب دے گے جس عذاب کی تم انتہا کو نہیں پہنچ سکتے کہ اس درجے کا ہوگا جو شخص قتل کرے گا۔ بلکہ دوسرے حدیث میں فرمایا کہ لو ان اہل السماء واہل الارض، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے رہنے والے اشترکوا فی دم امرئ، ایک آدمی کے قتل میں شریک اگر ہو جائیں، سب کا متفقہ طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ فلاں کو قتل کرے لیکن ناحق کرنا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری حکومت اور پوری عوام اکٹھی ہو گئی تھی کہ ان کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تو ایسے ہی فرمایا پوری دنیا ساری طاقت سے مل کر ایک اشترکوا فی دم امرئ، یہاں مسلمان کا لفظ بھی نہیں ہے، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے میں شریک ہوگے، چاہے وہ مسلمان اکٹھے ہوئے چاہے وہ کافر اکٹھے ہوئے، اور قتل ہونے والے کا بھی یہاں صراحت نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، فی دم امرئ مطلق لفظ بولا گیا، تو فرمایا اللہ کیا کریں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ساری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری کہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں یا کافر کو کر رہے ہیں، یہ مسلمان اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں یا کافر کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لَزَوَالُ أَهْلِ الدُّنْيَا، پوری کائنات کا تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا، أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں بڑا کم درجہ رکھتا ہے، کس کی نسبت، پوری دنیا تباہ ہو جائے یہ کم ہے،